ریلیپس مینٹل لیول پہ ہے، ذہنی سطح پر ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی زندگی کے لیے نشے کی سپورٹ ضروری ہے یا اس کے زندگی کے لیے نشے کی شمولیت ضروری ہے، تو ابھی وہ ریکوری شروع ہی نہیں ہوئی۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نشہ اور وہ لازم و ملزوم ہے، اس کا نشے کے بغیر گزارا نہیں، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نشہ چھوڑ کے میں بہت بحرانوں میں گر جاؤں گا، موڈ خراب ہو جائے گا، یا مجھ سے زندگی نہیں گزرے گی، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نشہ میری لازمی ضرورت ہے، مجھے یہ کرنا ہے، تو ایسے بندے کا جب علاج شروع کیا جاتا ہے تو پہلی منزل وہ ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھنا شروع کر دے کہ نشہ کوئی لازمی چیز نہیں ہے، میں نشے کے بغیر بھی خوش و خرم رہ سکتا ہوں، اور ایک رستہ موجود ہے جس کا اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ نشہ چھوڑ کے بھی میں مزیدار بہترین زندگی گزار سکتا ہوں۔ تو یہ ایک نئی سوچ ہے، لیکن پھر جب وہ جاتا ہے واپس اور اس کی یہ سوچ بن جائے کہ نہیں، مجھے نشے کی لازمی ضرورت ہے، ریلیپس اس کو کہتے ہیں۔ ریلیپس کا تعلق ایمان سے ہے، اور ریلیپس کا جو اردو ترجمہ ہے وہ ارتداد ہے، ارتداد، اور ارتداد کا جو لفظ ہے یہ مرتد سے ہے۔ جب تک کوئی ایمان نہیں لاتا کہ نشے کے بغیر میں زندگی گزاروں گا، تو تب تک پھرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ابھی تو وہ ایمان ہی نہیں لایا، کیونکہ یہ ایمان ایک خفیہ چیز ہے، یہ ایک خفیہ کنڈیشن ہے، کسی چیز پہ ایمان ہونا یا نہ ہونا، یہ اس بندے کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا، اور ہم جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے، اور جدوجہد آگے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایمان برقرار رکھے، جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس بات پہ ایمان لے آئے کہ باقی لوگوں کی طرح وہ بھی نشے کے بغیر نارمل، مزیدار، اچھی زندگی گزار سکتا ہے۔ اور عملی طور پر جو یہاں بات چیت ہوتی ہے اس میں اشارے ملتے ہیں کہ یہ ممکن ہے۔ پھر ہفتے کے روز یہاں پہ دوسرے جو دوست آتے ہیں جن کی 2 4 5 سال یا 10 سال یا 20 سال کی ریکوری ہوتی ہے، تو وہ جیتی جاگتی مثالیں ہوتی ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ ہم نشے کے بغیر بہت خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں، سوبر زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں اندر سے اطمینان ہے، ہمیں کوئی طلب نہیں ہوتی، ہم تحمل والے ہو گئے ہیں، ہم صبر والے ہو گئے ہیں، اور اب ہمیں پل پل کسی چیز کا چسکا تنگ نہیں کرتا۔ تو پہلی منزل یہ ہے کہ کوئی بندہ ایمان لائے اس بات پر۔ پھر جب کوئی بندہ ایمان لے آتا ہے اس بات پر کہ نشے کے بغیر وہ نارمل زندگی گزار سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب وہ نشے کے بغیر زندگی گزار بھی لے گا۔ تو بہت سارے لوگ ہیں جو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ ان کا جو فالتو وزن ہے یا ان کا جو موٹاپا ہے یہ ڈیفینیٹلی ان کے لیے بہت نقصان دہ ہے، اور وہ اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ دبلا پتلا ہونے سے ان کی صحت بہتر ہو جائے گی، اور وہ دبلا پتلا ہونے کی کوششیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ کم کھانے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ چینی کو اوائڈ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ گھی والی چیزوں کو بھی اوائڈ کرتے ہیں، لیکن باوجود اس ایمان کے کہ انہوں نے دبلا ہونا ہے، اکثر و بیشتر آپ انہیں اس ایمان سے ہٹتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ایمان سے ہٹتے ہیں، پھرتے نہیں، اس میں بڑا فرق ہے۔ ایمان سے ہٹنا اور ایمان سے پھرنا، ان دو چیزوں میں کیا فرق ہے؟ اگر ایک دن کوئی وہ پراٹھا کھا لیتے ہیں جن کا وزن زیادہ ہے تو وہ ایمان سے ہٹے تھے، جسے ہم سلپ کہتے ہیں،
لیکن عقیدہ ان کا یہی تھا، کیونکہ پروٹھا کھاتے ہی انہوں نے اپنے آپ کو ندامت محسوس کی، اپنے دل میں انہوں نے اس بات کو برا جانا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان سلامت ہے ان کا، لیکن وہ وقتی طور پر کسی علت کی وجہ سے، کسی طلب کی وجہ سے، کسی سلپری بندے کی وجہ سے، کسی سلپری ماحول کی وجہ سے پھسل گئے. اور جب کوئی پھسل کے گرتا ہے اور پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان سلامت ہے. یہ ایک سمپل سی بات ہے. تو جو ریلیپس ہے یہ اس صورت میں ہوگا جب کوئی بندہ کافی عرصے تک نشے کے بغیر ایک اچھی ریکوری والی زندگی، سوبر زندگی گزارے، اور پھر اس کو اچانک کسی وجہ سے، ماحول بدل جانے سے، خیال بدل جانے سے، مشکلات آ جانے سے، یا کسی کے ورگلانے سے وہ دوبارہ آہستہ آہستہ پہلے ایڈکٹیو بیہیویئرز میں جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ باقاعدہ نشہ کرنے لگتا ہے. تو اس کو ہم ریلیپس کہیں گے. اور جب وہ ریلیپس کرتا ہے تو بڑی تیزی سے وہ ہٹ باٹم عموماً ہوتا ہے، جو سبسٹینشل پیریڈ نشے کے بغیر گزارتا ہے اور پھر دوبارہ ریلیپس ہوتا ہے سچ مچ، اور اس کے اندر سے پھر ایک جذبہ ابھرتا ہے اور وہ ایک نئی جد و جہد کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو یہ ریلیپس نہیں ہے کہ ایک بندہ علاج گاہ سے گیا 2 دن کے بعد وہ نشہ کر رہا ہے اور یہاں سے نکلتے ہی کہتا ہے ذرا گڈی کھلارنا، میں سگریٹ لینے نہیں، یا اس طرح کی کوئی چیزیں کرتا ہے.